السلام علیکم ویورز. سب سے پہلے تو ایک وضاحت. ہم پہلے یہ کرتے تھے کہ ایک اپنے ویور کا یا پارٹیسپینٹ کا ایک کا نام لیتے تھے. تو آئی ریئلائز کہ بعض اوقات تین چار لوگ جو ہیں سوال ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. الفاظ اپنے ہوتے ہیں, طریقہ اپنا ہوتا ہے, بٹ بیسیکلی اس کا جو جسے کہتے ہیں نا سمری, اس کا باٹم لائن وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. تو پھر میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ یار جتنے بھی لوگ ہوں ان کے نام ایک جگہ کر دیا کریں تاکہ پھر یہ زیادتی نہ ہو کہ ایک ہی طرح کا سوال ہے, وہ اگر 3-4 لوگوں نے پوچھا ہے تو ایک کا نام آپ. تو اس لیے آج وہ پریکٹس تھوڑی ہم نے چینج کی ہے, تو کائنڈلی آپ اپنا مشورہ بھی دیں. پہلا ہے جی ہمارے پرانے دوست, ان سے ہماری ملاقات نہیں ہے کبھی, شاکر اللہ ہے, مال روڈ لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پرویز مشرف کے دور میں آپ نے مشرف, محترمہ اور میاں ٹرائیکا کے عنوان سے ایک کالم لکھا تھا. تب بھی بے پناہ مسائل تھے اور ان سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. آج بھی ویسے ہی حالات ہیں اور اب تو ادارے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہو چکے ہیں. موجودہ حالات میں مزید خرابی کا کبھی امکان ہے. کیا آج آپ کو بہتری کی کوئی راہ نظر آتی ہے؟ شاکر اللہ صاحب, آپ کے سارے سوال میں ایک لائن بڑی پتہ کی ہے. وہ لائن کیا ہے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ جو ٹٹ پونجی ہیں نا ہمارے سیاستدان, یہ انہوں نے پروپیگنڈا کہ جی وہ مداخلت کرتے ہیں, جی یہ مارشل لاء لگ گئے, جی ٹیک اوور ہو گیا, جی فلانا ہو گیا, جی جمہوریت میں رکھنا, یہ سب بکواس ہے. آپ نے بھول پن میں, سادگی میں, آپ تو نہ پولیٹیشین ہیں نہ آپ کا صحافت سے سچ کو تعلق ہے, آپ نے لکھا ہے کہ اور اب تو ادارے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہو چکے ہیں. یہی ان کی اوقات ہے. میرا ڈے ون سے یہ سٹانس ہے کہ اگر اس ملک کا پولیٹیشین خائن نہ ہوتا, بددیانت نہ ہوتا, چور نہ ہوتا, کام چور نہ ہوتا, یہ پیسے کے بھی چور ہیں, کام شام بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں, ککھ نہیں, یہ ڈنگ ٹپاتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں آؤٹ کم. یہ ملک نظر آ رہا ہے 74 سال کے بعد. اٹ از ناٹ جسٹ دا فائنینشیل لوٹ مار یا سیٹ بیک, باقی بھی کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فوج کو یہ لوگ اتنا زچ اور مجبور کر دیتے ہیں کہ انہیں مداخلت کرنی پڑتی ہے. اب آپ کا یہ جملہ بہت قیمتی ہے, یہ ہر آدمی کے لیے اس میں نا غور و فکر کا سامان ہے کہ اب تو ادارے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہو چکے ہیں. یہ نہیں رہ سکیں گے نیوٹرل. سچی بات یہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ جب بچے آپس میں, یہ تو خیر آوارہ بچے جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں, لڑ رہے ہوں, تو پھر محلے کے کسی ایلڈر کو, سمجھدار کو, ایک ان کو چپت رسید کر کے سیدھا کرنا پڑتا ہے, ان کو چھڑوانا پڑتا ہے. جو ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں اور ماں بہن کر رہے ہوں ایک دوسرے کی, ان کو پھر ضروری ہے مداخلت. محلے کا کوئی بزرگ, کوئی سمجھدار آدمی, کوئی بڑا, کوئی سیانا, وہ پھر ان کو نا 2 چپیڑے ٹھوکتا ہے اور کہتا ہے دباؤ, جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. تو یہ صورتحال ہے. اچھا اب یہ رہ گیا ٹرائیکا والا. تو میرا دیکھیں آج ان کا کیا حال ہے, ان کی آپس میں جو سر پٹبل چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. مجھے ایک بات آپ بتائیں, یہ نہ بھی ہو تو کیا کر لیں گے؟ کسی کے بھی پلے کیا ہے. انہوں نے صرف ہوس اقتدار میں جاہلوں کی طرح, احمقوں کی طرح بے شمار ڈھول, کہتے ہیں نا گلے پڑا ڈھول بجانا پڑتا ہے. ان سب کے گلے میں ایک درجن ڈھول ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی بجانا تو کیا ہے. محاورہ تو ہے نا, گلے پڑا ڈھول بجانا پڑ رہا ہے. یہاں تو درجن ڈھول ہے بھائی. کون سی چیز ہے, پاکستان اس اونٹ کی مانند ہے جس میں کوئی کل سیدھی نہیں. تو کیا کرو گے آپ؟ بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں
مثال تھوڑی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں نا اڑتے تیر کے پیچھے، یہ F-16 پہ بیٹھ کے اڑتے تیروں کے پیچھے گئے ہیں. اب یہ رو رہے ہیں، بوگیاں مار رہے ہیں. تو میں سچی بات بتاؤں، یہ کیا کوئی اور بھی ہو، مجھے معاملہ اس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیشین ان سے سنبھلتا مجھے تو دکھائی نہیں دیتا. چودھری ہیں گجرات سے، اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ ایک جذباتی نوجوان نے عمران خان کے خلاف بولنے پہ اپنے دوست کو گولی مار دی، جبکہ ایک بیٹے نے عمران خان کے خلاف بات کرنے پہ باپ کو تھپڑ رسید کر دیا. خدا رہا، آپ عمران اور تبدیلی کے حق میں ضرور بولیں، مگر اپنی حرکتوں پہ، ان خوفناک رجحانات پہ اور رویوں پر بھی ذرا غور کریں. زرغام صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے. یاد رکھیں عبادت میں بھی یہ حضور کا حکم ہے. اعتدال، بیانہ روی، یہ مسلمان کی بنیادی پہچان ہے. ہم بیسیکلی بہیو کرتے ہیں بت پرستوں، جن کے آباء و اجداد نے بت پرستی کی ہوتی ہے نا، وہ بت پرستی چھوڑ کے پھر اس کا شوق اس طرح پورا کرتے ہیں کہ وہ شخصیت پرستی، وہ انسانوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اور جس باپ کو تھپڑ مارا بیٹے نے، باپ نے بھی خدا جانے اس کی تربیت کیسی ہوگی. آج کا ویورز تیسرا سوال ہے جاوید خان میاں والی سے، احمد حسن کراچی سے، حیدر علی ٹورنٹو کینیڈا سے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی حالیہ تحریک کا انجام آپ کیا دکھائی دیتا ہے؟ حالات بہتر ہونے کی کوئی امید ہے یا خدا نہ خواستہ کچھ برا ہونے والا ہے؟ میں ذرا ایک ڈفرینٹ قسم کا جواب دوں گا، اور وہ تھوڑا علامتی بھی ہے. اور اس میں شہر سنگ دل بنیادی طور پہ نظام ہے. شہر سنگ دل نہیں ہوتے، نظام سنگ دل ہوتے ہیں. لیکن شاعری کی ایک اپنی دنیا ہے. اچھا، آپ کا یہ سوال کہ جی یا خدا نہ خواستہ کچھ برا، میرا جواب یہ ہے کہ اچھا ہو یا برا ہو یا بہت برا ہو، لیکن 74 سال ہو گئے یار، اب کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے. برسوں سے عوام مسلسل تنے ہوئے رسے پہ چل رہے ہیں. اور مجھے منیر نیازی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے لکھا تھا، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے. ملتی نہیں امان ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پہ اٹھا دینا چاہیے. آپ حشر کی بات کر رہے ہیں، پورا حشر اور شہر سنگ دل نظام ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شہر لوگ ہوتے ہیں جن میں بھری ترین اکثریت مظلوموں کی ہے، یا پھر بے جان چیزیں ہوتی ہیں، بلڈنگیں، عمارتیں، سڑکیں، اوور ہیڈز، انڈر پاسز، بھوک، ننگ، غربت. اور اس میں جو ہے نا پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے. یعنی اس نظام کی مکمل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. یہ سوال ہے جی ہانیہ خان پشاور سے اور سائم علی ہیں انقرہ ترکی سے. وہ کہتے ہیں آپ نے موجودہ نون لیگی حکومت سے زیادہ بے بس اور مسکین و ناکام حکومت کبھی دیکھی ہے؟ نہیں، یہ تو حکومت ہے ہی نہیں. یہ کچھ حوث اقتدار کے مارے ہوئے لالچی لوگوں کا کٹ چوٹ تھا جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر. میں نے پچھلے دنوں ایک مثال دی تھی کہ انہوں نے دیکھا ایک خون خار بھیڑیا ہے، لیکن اس کی گردن پہ پٹا ہے سونے کا. یہ سونے کے پٹے کے چکر میں اس کے گھیر گھار کے بھیڑیے کو لے آئے ہیں. اب بھیڑیا جانے اور یہ بھیڑیں جانے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور سچ پوچھیں تو شاید یہ جو کمیونٹی ہے نا سیاستدانوں کی، یہ جو جمہوریے ہیں، بچے جمہورے، شاید ان سب کے بس کی بات نہیں. اگلا ہے جی افضل جٹ صاحب ہیں گجرانوالہ سے، سدرا علی اٹک سے اور محمد حسین ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے
اور ہر سیاسی جماعت اقتدار کے لیے باولی ہو رہی ہے. عمران خان آیا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUI وغیرہ اسے چین سے حکومت نہیں کرنے دیں گے, اور نون لیگ آ گئی تو عمران خان اسے سکون سے کام کرنے نہیں دے گا اور نہ خود سکون سے بیٹھے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی شخصیت یا ادارہ نظر آتا ہے جو مصالحت یا حالات میں بہتری لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے؟ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا, اور میرا یہ سٹانس نیا نہیں ہے, تقریباً 31 سال ہو گئے ہیں. میں تو آئی ہیو لاسٹ فیتھ. میں ایک دفعہ اسمبلی میں میری طلبی ہوئی, میری اور منو بھائی میرے ایڈیٹر تھے, تو میں ایڈیٹر تھا یہ سنڈے میگزینز اور وہ جو رنگین ایڈیشنز ہوتے ہیں اور ایڈیٹوریل پیج وغیرہ کا. تو ایڈیٹر وہ تھے اور چیف ایڈیٹر تھے مرحوم عباس اکر. تو منو بھائی کی اور میری پیشی ہوئی, وہ میں نے ایک سپلیمنٹ سا تھا, اس میں میں نے لکھا تھا کہ مٹی کے مادھو اور ککو کوڑے پنجاب اسمبلی کے بارے میں وہ تھا. اچھا, بلا تو لیا, پھر ان کو جان چھڑانی مشکل ہوگی. میں نے کہا بتاؤ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں چھاپا ہوا ہے ہم نے. یہ 1 سال سے جن لوگوں نے اسمبلی میں ایک جملہ کبھی نہیں بولا, ان کی لسٹ دی ہوئی ہے. اگر کچھ بولا ہے تو بتاؤ, ورنہ تم جواب دو. تم سنائے متو سے گو کوڑے, تم ہو کیا؟ اچھا, وہ منو بھائی تو بہت ہی سویٹ آدمی تھے. وہ مسکراتے رہے, چپ کر کے میں بولتا رہا. ان کو جان چھڑانی مشکل ہوگی. وہ پتہ نہیں استحقاق کمیٹی چمیٹی پتہ نہیں کیا چیز تھی, انہوں نے وہ میں نے کہا تم جو مجھے جیل میں بھیج دو, پھر عدالت فیصلہ کرے گی, دنیا دیکھے گی. تم سوائے کگو کوڑوں کے اور ہو کیا؟ نیم خواندہ سے لوگ ہو تم. مجھے تو میں نے کہا مجھے یہ سوچ کے شرم آتی ہے کہ میرے لیے قانون سازیاں تم کرتے ہو. یہ اس لیے یہ بہت بڑا فراڈ ہے, ڈھونگ ہے. اسٹیبلشمنٹ. اور ایک اور بات ہے بھائی, میں آپ کو عرض کروں, اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی ہوتی ہے, یہ کسی ڈیپ اسٹیٹ جسے کہتے ہیں, یہ اسکینڈینیویا میں بھی ہے, یہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے. اس کی وجہ ہے کہ انڈیویجولز کیپ کمنگ اینڈ گوئنگ. بندے شندے کی کوئی اوقات نہیں ہے, کتنا ہی بڑا فن خان ہوئے, اس کے بغیر وہ کہتے ہیں, وہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. ادھر ایک خاص مشین ہے جو اپنے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. تو بات آپ نے 100% درست کی ہے, اور میرا تو اسٹانس یہ بہت پرانا ہے. تھینک یو ویری مچ.